بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نازعات کی 5 آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، 37 سے لے کر 41 تک۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی 2 صفات ذکر کی ہیں اور جنتیوں کی 2 صفتیں بیان کی ہیں۔ جہنمیوں کے اندر جو صفتیں پائی جاتی ہیں وہ 2 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں، اور اسی طرح جنتی لوگ کن صفات کے حامل ہوتے ہیں ان میں سے ان کی 2 صفتیں بیان کی ہیں۔ اس کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جنتیوں کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کان کے مزے کے لیے صرف سن کر واہ واہ کر کے چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بہرحال جس شخص نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رہی بات اس شخص کی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ جہنمیوں کی 2 علامتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت ہے طغیان، سرکشی، یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی کرنا، حکم کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات پر عمل کرنا، یہ طغیان کہلاتا ہے، سرکشی کہلاتی ہے۔ اور دوسری علامت دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا، یعنی ایک ایسا کام جس کے کرنے پر بظاہر دنیا کی کوئی لذت یا دنیا کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے عذاب مقرر ہے، آخرت میں اس کے لیے سزا مقرر ہے، تو آدمی آخرت کو ترجیح دینے کے بجائے دنیا کی جو جھوٹی اور فانی ختم ہو جانے والی وقتی عارضی جو لذت ہے اس کو ترجیح دے کر آخرت کی زندگی کو بھلا کر دنیا کی یہ چھوٹی سی لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی راستے سے گزر رہا ہے، نامحرم پر نظر پڑی، یہ نامحرم پر نظر یہ وقتی طور پر اگرچہ کہ آدمی کو تھوڑی بہت لذت محسوس ہو رہی ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے عذاب مقرر ہے۔ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے اپنی جگہ، لیکن تھوڑی دیر کے لیے نفس اس سے خوش ہوتا ہے، نفس کو اس سے غذا ملتی ہے، تو آدمی آخرت کا خیال کیے بغیر، آخرت کی سزا کا خیال کیے بغیر، اور اس سے دنیا میں جو اس کو نقصان ہونے والا ہے اس نقصان کا بھی لحاظ کیے بغیر حقیر اور چھوٹی سی وقتی عارضی لذت کے لیے آدمی اللہ کی نافرمانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، خوشی کے موقع ہیں، غم کے موقع ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر شادی کا موقع ہے، شادی کے موقع پر جو رسم و رواج کیے جاتے ہیں، کیا آپ حضرات کو اس کا علم ہے کہ ان کا شریعت میں کوئی حصہ ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے؟ جو غیر ضروری رسم و رواج کیے جاتے ہیں،
جیسے مثال کے طور پر ویڈیوگرافی، ویڈیو بنانا۔ اب آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے یہ اچھا لگتا ہے کہ میری شادی کے بعد میں دیکھوں کہ میں شادی کے وقت میں کیسا تھا، کتنے آدمی آئے تھے، کیا کیا بنایا گیا تھا، اور کس کس آدمی نے کیسے کیسے اس کو کھایا تھا۔ اب ویڈیو پکڑنے والے آدمی جو ہیں، کھانے والے کے پاس ایک ایک کے پاس آ کر اس کے باقاعدہ اس کے کھانے کے طریقے کو کیچ کرتے ہیں۔ ایک شادی میں گیا تھا، ایک صاحب ہمارے قریبی دوست ہیں، ان کی کسی رشتہ دار یا بچے کی یا بچی کی شادی تھی، میں اور ویڈیو والا میرے پاس آیا۔ میں بولا کھانے کا طریقہ بھی آپ کو سکھانا چاہیے کیا ضرورت ہے یہ کھانے کا پکڑنے کے واسطے؟ عجیب چیز ہے۔ تو یہ ویڈیوگرافی تھوڑی دیر کے لیے لذت کی بات ہے اور تھوڑی تسلی ہوتی ہے آدمی کو یا خواہش ہے اس کی، لیکن آخرت میں اس کی سزا مقرر ہے اور اس کا نقصان ہے۔ چاہے دلہن ہو، چند دنوں کے بعد وہ حسن بھی ختم ہو جاتا ہے، اور نوشو ہے اس وقت کا جو روب ہے چند دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب بعد میں دیکھ کر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے کی۔ تو اب اس کو رکھ کر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفتیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اگر پائی جا رہی ہیں تو پھر فکر کی بات ہے، کوشش کرنا چاہیے کہ یہ عادتیں ہم سے چھوٹیں اور یہ عادتیں ختم ہوں۔ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی، اللہ کی نافرمانی پر اڑ جانا، مسلسل گناہ کرتے رہنا، اور اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی کو ترجیح دینا اللہ کی فرما برداری پر، آخرت کے نفع کے مقابلے میں دنیا کے نفع کو ترجیح دینا، آخرت کے عذاب اور اس کی سزا کی فکر کیے بغیر دنیا کی حقیر فانی لذت کو ترجیح دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں یہ دو خصلتیں ہوں گی، یہ دو عادتیں ہوں گی، یہ دو علامتیں ہوں گی، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا انداز ایسا ہے، اسلوب اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرما برداروں کا تذکرہ کرتے ہیں وہی نافرمانوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جہاں نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ فرما برداروں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ نافرمانی کی یہ سزا ہوئی، فرما برداری پر یہ بدلہ ملے گا، نافرمانوں کو یہ تکلیفیں دی گئیں اور یہ عذاب دیا گیا، فرما برداروں کو یہ نعمتیں دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے اللہ نے جہنمیوں کی دو صفتیں بیان کی، پھر اس کے بعد دو علامتیں جنتیوں کی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، بہت بڑی چیز ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس کہ مجھے کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا تنے تنہا حساب دینا ہے، کوئی ریفرنس کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی سفارش کرنے کے لیے نہیں آئے گا، تنے تنہا کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ ہاں زندگی میں سفارش کرنے والوں کو ہم نے تیار کیا ہے تو وہ کریں گے، حافظ قرآن سفارش کرے گا، عالم دین سفارش کرے گا، ایسے بہت سارے اور بھی سفارش کریں گے۔ تو جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، یہ ایک علامت ہے۔ دوسری علامت اپنے نفسانی خواہشات سے بچتا رہا، نفس میں جو آیا وہ، نفس کا جو تقاضا ہوا وہ، ہوتے ہیں نفس کے پجاری بھی لوگ کہ جو ان کے من میں آیا وہ کریں گے، کسی کی نہیں سنیں گے، نہ اللہ کی سنیں گے، نہ اللہ کے رسول کی سنیں گے، نہ ماں باپ کی سنیں گے، نہ بڑوں کی سنیں گے، کسی کی نہیں سنیں گے، سنیں گے تو اپنے نفس کی سنیں گے اور اپنے من میں جو آیا وہ کریں گے۔ تو یہ من کے پجاری ہیں، نفس کے غلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا رہا، اپنی نفسانی خواہشات سے بچاتا رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جس میں یہ دو علامتیں پائی جا رہی ہیں، دراصل دیکھا جائے تو نفسانی خواہشات سے بچنا بھی در حقیقت اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کا خوف غالب رہے، جب اللہ کا ڈر غالب رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جوانی میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے،
جوانی میں اللہ کا ڈر غالب ہونا چاہیے۔ ایمان دو چیزوں کے درمیان کی چیز ہے، الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایمان اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا بھی نام ہے اور اللہ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں سے امید لگانے کا بھی نام ہے۔ اب نوجوان اپنی جوانی میں اس امید پر کہ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں، اس لیے دن رات گناہ کرتے رہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اس سے پہلے بھی شاید میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے توبہ کی امید پر گناہ کرنا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اب کر لیں گے گناہ، بعد میں وقت ملے گا تو توبہ کر لیں گے، یہ توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا یہ آدمی کا ایمان سلب کر لیتا ہے، کفر پر آدمی کی موت آتی ہے۔ تو اس لیے آدمی کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، تو یہ میں عرض کر رہا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جوانی میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے، ہر لمحہ آدمی ڈرتا رہے اللہ سے کہ کہیں مجھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اور جس آدمی پر اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے وہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے، اس لیے کہ اسے ہر لمحہ اس بات کا استحضار ہے کہ یہ گناہ کروں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ تو یہ سوچ کر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تقوی اسی کا نام ہے۔ روزے کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ ٹریننگ اور ہماری مشق کرا رہے ہیں کہ آدمی روزے میں حرام تو درکنار حلال سے بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ 1 مہینے کے روزے رکھوا کر گویا یہ مشق کرانا چاہتے ہیں کہ اب تمہارے اندر حلال چیزوں کے بچنے، حلال چیزوں سے بھی تم اب بچ رہے ہو، تو اس طرح 1 مہینہ تمہاری مشق ہو جانی چاہیے کہ آئندہ تم حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تقوی اسی کا نام ہے۔ وہ جو قرآن کی آیت جمعے میں خطیب صاحب پہلے جمعے میں روزے کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے فائدے بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندے اللہ کے متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ نے روزے کا یہ مقصد بیان کیا ہے۔ تو اس روزہ، یہ تقوی کوئی ایک فارملٹی کی چیز نہیں ہے یا کوئی ایک عمل نہیں ہے کہ وہ کر کے چھوڑ دیں، بلکہ تقوی مزاج بننے کا نام ہے۔ تقوی مزاج بننے کا نام ہے کہ آدمی کا مزاج بنے، اندر سے وہ جذبہ پیدا ہو اور اندر سے وہ داعیہ پیدا ہو کہ ہر گناہ کے موقع پر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ اور خطرہ محسوس ہو جائے تو فوراً اس کو احساس ہو جائے وہ گناہ سے الگ ہو جائے۔ یہ اصل تقوی کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر زندگی صحیح راہ پر گزر ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر زندگی صحیح راہ پر گزر ہی نہیں سکتی۔ اچھی طرح غور کر کے دیکھ لیں، اب رمضان گزر جائے گا تو رمضان کے گزرنے کے بعد اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، کوئی خیال نہیں ہے نماز کا۔ وجہ یہی ہے کہ کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ روزے میں رمضان کے دنوں میں جیسے ہی اذان ہوئی اندر سے داعیہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کا منادی بلا رہا ہے، مجھ پر نماز فرض ہے، نماز پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے یہ ٹریننگ دلانا چاہ رہے ہیں کہ رمضان کے علاوہ سال بھر بھی یہ داعیہ تمہارے اندر باقی رہے، تمہارے اندر یہ داعیہ باقی رہے۔ تو جو آدمی اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے وہ آدمی گناہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا رہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا
یعنی اس کا ایمان ویسا ایمان نہیں ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں، اس کا ایمان ویسا ایمان نہیں ہو سکتا جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ تو ہماری خواہشات اللہ کے دین کے تابع جب تک نہیں ہو جائیں گی اس وقت تک ہم کامل ایمان والے ہرگز نہیں کہلائیں گے۔ ہماری خواہشات اللہ کے دین کے تابع ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، یہ اللہ ہی کی رکھی ہوئی ہیں، اور ان کے پورا کرنے کے جائز طریقے بھی خدا نے بتائے ہیں، ان کے پورا کرنے کے جائز طریقے بھی خدا نے بتائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خواہشات ان طریقوں سے پوری ہوں، وہ خواہشات ان طریقوں سے پوری ہوں، ان کے علاوہ غلط راستوں سے اور غلط طریقوں سے اگر خواہشات پوری ہوں گی تو پھر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے، وہ ایمان کے راستے سے ہٹ کر کفر کے راستے پر آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور نفسانی خواہشات سے بچنے کی اللہ تعالی مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا